بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمعہ مبارک ہو، رمضان کا پہلا جمعہ۔ اللہ تعالیٰ بہت سارے ایسے رمضان دیکھنا مبارک ہو، دکھلائے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، اور بہت سارے جمعے دکھلائے آپ لوگوں کے، آپ کی زندگیوں میں، اور اللہ تعالیٰ سب کے روزے بہت اچھے گزرے۔ تو جیسے کہ میں جمعے کو ہمیشہ اچھی باتوں کے موضوع پہ کرتی تھی، آج تو خیر میں نے کہا جمعہ کا دن ہے، میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں کر لوں۔ باتیں کیا، جو اچھی باتیں کہہ لیں۔ کہ ایک تو آپ یہ کہ اچھا، میں بھی ابھی نماز پڑھ کے بیٹھی ہوں۔ ہمارے یہاں جو ہے نا، ایک مسجد میں آدمیوں کی جمعے کی نماز 1:30 بجے ہو جاتی ہے، تو اس لحاظ سے ہم بھی تیاری کر لیتے ہیں، اسی لحاظ سے کہ اپنا نہانا دھونا، نماز پڑھنی، تو اس طرح کر لیتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کا تو ظاہر ہے کہیں 2 بجے ہوتی ہے، کہیں 2:15 بجے ہوتی ہے، اس لحاظ سے تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا کہ میں اپنی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی۔ دیکھیں، میں آپ لوگوں سے جھوٹ بھی بول سکتی تھی کہ نہیں جی میں تو روزہ رکھتی ہوں، ہے کہ نہیں، کہ میں کہہ سکتی تھی میں روزہ رکھتی ہوں، کیونکہ آپ لوگ میرے گھر میں تو نہیں بیٹھے ہوئے ہو۔ لیکن دیکھیں، جب اللہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے نا، تو میں آپ لوگوں سے جھوٹ کیوں بولوں۔ کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا، افطاری کی تھوڑی سی بنائی تھی، کیونکہ میں کھڑی نہیں ہو سکتی، یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا ہے۔ تھوڑا بہت میں آ جایا کروں گی آپ کے ساتھ۔ تو دیکھیں، جمعہ کے دن مبارک دن ویسے بھی ہوتا ہے، اب تو یہ رمضان کا ہے تو بہت ہی مبارک دن ہے۔ تو اس کے لیے آپ سورہ کہف پڑھیں، کہ جو آپ کو قیامت دجال سے بھی بچائے گی، اور آپ کو قیامت کی سختیوں سے بھی بچائے گی، جو میں نے پڑھا اور سنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ درود شریف جمعے کے دن خاص طور سے زیادہ پڑھیں، ویسے تو آپ فارغ بیٹھے ہوں تو پڑھیں۔ جس نے کہ حضور کی حدیث بھی ہے کہ جس نے صبح سے شام تک درود شریف پڑھا تو اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر وقت پڑھتے ہی نہیں، اب اگر آپ پڑھ رہے ہیں، کوئی کام بھی کر رہے ہیں، چلتے پھرتے پڑھ رہے ہیں، تو اور دوسروں کو یہ پیغام دیا تو جنت ہمیں بغیر جد و جہد کے مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور جنت دے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ یاسین شریف جو ہے وہ پڑھیں، کم سے کم جمعے کے دن تو آپ پڑھیں۔ آج کل تو خیر سب سپارے پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ میرا بھی 8واں سپارہ ہو گیا ہے کہ بھئی روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو خیر نماز تو بہرحال کبھی نہیں چھوڑتی، بیماری کی حالت میں بھی ہوتی تو فرض سنت و نفل تو پڑھ ہی لیتی ہوں جب کبھی بیمار ہوتی ہوں۔ بہت زیادہ بیمار ہوتی ہوں تو پھر چھوٹ جائے تو پھر قضا پڑھتی ہوں اس کی۔ دیکھیں، نماز تو کسی حالت میں معاف نہیں ہے، کہ اگر آپ بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے۔ نماز وہ فرض ہے کہ جو نہیں معاف۔ اور روزے یہ ہے کہ اگر کوئی مجبور ہے، کیونکہ میں دیکھو بہت عرصے سے شوگر کی مریض ہوں، تو یہ ہے کہ فدیہ دے دیں آپ، تو اب یہ مجبوری ہے۔ دیکھیں، اگر میں آپ لوگوں کو نہ بتاتی تو یہ بھی ایک تو نہ روزہ رکھ کے میں گناہ گار ہو رہی ہوں، اور دوسرا میں جھوٹ بول کے اس سے ڈبل گناہ میرے پاس لد رہا ہے۔ تو اگر آپ کی کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آپ مان لیں 41 دفعہ یاسین شریف پڑھ لیں۔ دیکھیں، لوگ جاتے ہیں مزاروں پہ، اس بابا کے جا رہے ہیں، اس مزار پہ جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، وہ بھی بزرگ تھے، دیندار بزرگ تھے، وہ ان کی بھی سنی جاتی ہوگی، ایسی بات نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں سنی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز قرآن اور سنت میں دی ہے ہمیں۔ اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے تو آپ یاسین شریف پڑھیں، 41 دفعہ پڑھیں،
ایک ہی دن میں خود پڑھ لیں یا اپنے گھر کے افراد کو بٹھا لیں، اور اگر اور زیادہ پڑھنی ہے تو 72 دفعہ پڑھ لیں۔ کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسائل ہے، یا آپ مان لیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں پڑھوں گی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے یہ، کیونکہ یاسین شریف قرآن شریف کا دل ہے، جب ہمارا دل کام کرتا رہے گا تو ہماری باڈی بھی کام کرتی رہے گی، ہے یا نہیں؟ تو یہ، اور کوئی دیر نہیں لگتی یاسین شریف میں، تو روز پڑھتا ہے بندہ۔ اور سورہ رحمان اسی طریقے سے، کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ رحمان تو 5 منٹ میں پڑھی، اس کے لیے بھی یہ ہے، وہ قرآن شریف کی زینت ہے۔ زینت جیسے ہم گھر میں زینت، زیب و زنائی، اپنی زینت کرتے ہیں، گھر کی کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ 11 دفعہ اگر کوئی آپ کو منت ماننی ہو، یعنی کوئی پریشانی ہو، کچھ ہو، اس کے لیے آپ سوچ لیں کہ یہ میں پڑھ رہی ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کرا دے، تو اس کو 3 دن تک لگاتار 11 دفعہ پڑھیں، بیچ لے لیں، کچھ لے لیں، پڑھتے جائیں، رکھتے جائیں ایک طرف 3 دن تک۔ پھر اس کے بعد آپ دعا مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دے۔ عشاء کے بعد پڑھیں، میرے یہ آزمائی ہوئی ہے۔ اور دوسرا یہ درود تنجینہ ہے، وہ بہت ہی اتنا بڑا نہیں ہے، اس کے 100 دفعہ تو ایسے ہی پڑھ لی جاتی ہے، اور اس کے 500 دفعہ مان لیں، 1000 دفعہ مان لیں کہ میرا یہ کام ہو جائے گا۔ درود تنجینہ بھی کافی کارآمد ہے۔ تو میں آج کارآمد باتیں ہی آپ سے کر رہی ہوں کہ اب لوگ بھاگتے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، اس سے پیری مریدی میں، دیکھو یہ نہیں، یہ ہمارے مذہب میں حرام ہے ایک طریقے سے، اس کی دعا بھی نہیں قبول ہوتی، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ جو اس نے شرک کیا نا تو اس کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ یہ ہے نا 5 لوگوں کی نہیں، دعا بھی قبول نہیں ہوتی، معاف بھی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ بہرحال اللہ تو بہت بڑا رحیم و کریم ہے، اللہ تو ہر ایک کو معاف کرتا ہے۔ 5 لوگوں کا تھا نا، میں نے اس دن بھی بتایا تھا، 5 لوگوں کو نہیں، شب برات والے دن میں نے بتایا تھا نا۔ تو اور ایک بات ہے، نام اب میں نے تو دیکھے پچھلے سال کٹوری والے بھی بتائے تھے چاٹ، اب بنائی بھی ہے۔ میں نے سوچا تھا میں ایک دن کٹوری چاٹ، زیادہ تر تو میری بہو کرتی ہے، تو میں تو کھڑی ہو گئی تھی صرف، اور کل لیکن گیس تو تھی نہیں، کل سلنڈر پہ پکوڑے پکے، وہ بھی پکے کیا، بھگتائے ہیں سمجھے کہ پکوڑے بھی یوں، کبھی گیس آ رہی ہے پھر چلی گئی، پھر اس پہ رکھا تو اس میں نا ایسی عجیب سی، وہ مزہ نہیں دیا، ایسے چنے بھی بھیگے ہوئے تھے۔ تو بلکہ میں تو آخر میں اپنے ہسبینڈ کو کہہ رہی تھی کہ ایسا کریں بھئی، یہ بیسن تو رکھ دیں، اس کو پھر کسی دن 2 دن میں پکا لیں گے، کیونکہ ماشاءاللہ جب اچھا لگتا ہے کہ کہیں دو۔ اور میرے حافظ جو ہے نا، وہ کیا نام ہے بچہ، میں کسی دن حافظ صاحب کی اپنی اس کی نشرے کی تصویریں دکھاؤں گی۔ میں بھی سب کچھ کرتی ہوں ماشاءاللہ، میں نے اپنے بچوں کی بسم اللہ کی تھی، نشرہ کیا تھا، اور ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے کیا تھا، بہت دھوم دھام سے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ مذہب میں بھی ہے کہ جب بچہ 4 سال 4 مہینے کا ہو جائے تو اس کو پڑھائی میں لگاؤ قرآن شریف پہ۔ اور میرے بچوں نے 7 سال پہ کر لیا تھا، اور یہ میرا تو بیٹا کا بھی اور بیٹی کے بھی میں نے اسی طرح کیا۔ اور جب انہوں نے قرآن شریف ختم کر لیا تو ان کی آمین یعنی نشرہ کیا، تو ماشاءاللہ بہت دھوم دھام سے ان کو کیا کہ ان لوگوں، وہ بچی میری اپنی بچوں کو بتاتی ہے کہ ہمارا کوئی ارمان رہ نہیں گیا۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ سالگرہ بھی ہم، لیکن بہت دھوم، کیونکہ ہمارے مذہب میں ہے نہیں، تو بچوں کا تو خیر دل ہوتا ہے ابھی بھی ہمارے گھر میں، لیکن بہت دھوم دھڑکا نہیں ہوتا کہ بچے تو سالگرہ میری تک بھی بناتے ہیں، دیتے ہیں گفٹ وغیرہ، لیکن ہم بہت واویلا، اب کی ہماری شادی کی سالگرہ بچوں نے وہ کر لیا تھوڑا، لیکن یہ چیز اچھی نہیں ہے، جو چیز مذہب میں نہیں ہو اسے
دوری رہا جائے تو اچھا ہے، جہاں تک ہو سکے. اب بچے تو بہرحال بچے ہوتے ہیں. اچھا، تو میں یہ کہہ رہی تھی، میں نے اپنے بچوں کی بہت دھوم دھام سے کی ہے. میر نواسی کی بسم اللہ ہوئی تو بہت دھوم دھام سے ہوئی، خوب. پھر دینا لینا بھی اسی لحاظ سے ہوتا ہے. میں نے اپنے پوتے کی، بڑے پوتے کی کاکی کا بھی بہت شاندار طریقے سے ماشاء اللہ کیا، کیونکہ یہ سنت ہے. کیا نام ہے، عقیقہ جو ہے وہ بھی کرنا چاہیے. جب 4 سال کا ہوا، 4 سال 4 مہینے کے، تو ان کی بسم اللہ کی ماشاء اللہ بہت دھوم دھام سے. میری ایک پڑوسن نے تو کہہ دیا کہ ارے لگ رہا ہے کہ ولیمہ کر رہی ہیں آپ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا، پھر دوسرے کی چھوٹا والا جو ہے، پھر اس نے ابھی 3 سال پہلے محرم وہ رمضان میں ہی اس نے قرآن شریف حفظ اس کا ہو گیا. جس دن ہو گیا نا، تو میری بہو روتی بھی آئی. اس کا اوپر پوشن ہے، الگ نہیں ہے، لیکن ان کا پورا پوشن میں نے دیا ہوا ہے. دیکھیں، بہوؤں کو جو ہے نا تھوڑا سا سمجھنا چاہیے. اور میرا پورا پوشن ہے، ہمارا تک 200 گز پہ ہے ہمارا، تو پورا پوشن ہمارا ہے. ہم 2 میاں بیوی رہتے ہیں. اور کیا نام، ان کا اوپر کا پوشن ہے پورا. تو روتی بھی اوپر سے آئی وہ. میں نے کیا ہوا، کہنے لگے فصیح حفظ آج مکمل ہو گیا ان کا. تو رونے لگی. میں نے کہا اللہ تمہیں مبارک کرے. میں نے اسے پیارے ویر کیا. میں نے کہا یہ تمہاری محنت ہے. سارے ماؤں کی محنت ہوتی ہے کہ پڑھائی لکھائی میں ماشاء اللہ. بڑا بیٹا ان کا او لیول ہوتا ہے کہ ہاں او لیول ہوتا ہے شاید، اور ماشاء اللہ اس نے بھی پورا کر لیا. اب دے رہا ہے ایگزام 12 کا سمجھو. تو ان کا تو انگلینڈ سے ہوتا ہے نا ڈائریکٹ. اور یہ چھوٹا والا بھی حفظ کر چکا. کوئی بھی آیت پوچھو، کچھ پوچھو، فٹافٹ بتاتا ہے ماشاء اللہ. اور پچھلے سال آخری، کیونکہ میری بہو کے جو بھائی ہیں نا وہ بھی حافظ قرآن ہیں، بینک میں مینیجر ہیں. 10 دن کی چھٹی لیتے ہیں اور تراویح پڑھاتے ہیں. اور اڑوس پڑوس والے بھی آ جاتے ہیں. یہ تو آخری تراویح بھی پڑھانے. پچھلے سال بھی وہ میرا حافظ بچہ جو ہے نا، حافظ میں کہتی نہیں ہوں، میرا بیٹا منع کرتا ہے کہ امی بھی تعظیم کرنی پڑے گی ان کی. تو اب کی بھی میری بہو کہہ رہی تھی کہ بھائی کہہ رہے تھے کہ آخری کی دوں گا ان کو، 1 یا 2 دن پڑھائیں گے. تو کتنی وہ فخر کی بات ہے. میں آپ کو اس کی تصویریں نشرے کی دکھاؤں گی. 3 سال ہو گئے اس کو کیے ہوئے بھی. عمر کیا ہے اس کی، تو ماشاء اللہ 12 سال کا ہو گیا ہے وہ، اب ہوا ہے. تو ماشاء اللہ یہ ہے خوشی کی بات. اور یہ بتانے کی بات بھی ہے کہ دیکھیں دوسرے کو بھی سبق ملتا ہے کہ یہ بچہ، اور ماشاء اللہ بہت قابل بچہ ہے پڑھنے لکھنے میں بھی. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو سعادت نصیب کرے کہ پھر فخر بھی ہوتا ہے. دیکھیے دنیاوی تعلیم تو سب کو، ماشاء اللہ میری بچی ڈاکٹر ہے، MBBS ڈاکٹر ہے. اور بیٹا بھی میرا اچھا پڑھا لکھا ہے. بہو میری ماسٹرز کی ہوئی ہے ماشاء اللہ، انگلش اسکول میں پڑھا رہی ہے. تو اب ان کو یہ فائدہ ہوا تھا، ان کے بچوں کی فیس ہاف ہو گئی تھی، نہیں تو 30,000 فیس تھی ان کے اسکول کی ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ. تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے. تو یہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے، پڑھا لکھا ہونا لازمی ہوتا ہے. تو کہیں گے نانی نے تو بہت باتیں کری، اور آپ لوگ سبسکرائب بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے. اور نانی نے کوئی غلطی کی ہوگی تو معاف بھی آپ ہی لوگ کریں گے. پتہ نہیں کیا ٹائم ہو گیا، دکھتا بھی تو نہیں ہے. کافی ٹائم ہو گیا، دکھتا نہیں نا. قریب کبھی لگاتی ہوں نا چشمہ پڑھنے وڑھنے میں. تو پھر آپ لوگ لائک بھی کریں گے. میں نے کہا جمعے کی ہیں تو بنا لوں میں، ہے نا. تو پھر معاف بھی آپ ہی لوگ کریں گے. تو پھر اللہ حافظ.